اس کے اندر پارٹی ہی حکومت چلاتی ہے، اور اسی کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر مسلم لیگ نون کے طور کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو وائس چیئر پرسن جو وہ چیف آرگنائزر ہے پارٹی کی وہ بھی، اور جو نائب صدر ہے پارٹی کی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو وہ پروٹوکول دیا۔ اب دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے جو وائس چیئر ہے چائنا کے، جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے بعد جن کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے، وہ وائس چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے جو ان کا ہے اس کے اندر انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ سے آدھے گھنٹے کی ملاقات شیڈیول تھی، اور کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ آدھے گھنٹے سے 35 منٹ بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحبہ کو انہوں نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ ٹائم دیا، اور ابھی بھی ان کو جو ہے وہ میٹنگ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس لیے جو ان کو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے فلائٹ لینی ہے ہمیں اگلے دن شنگھائی جانا تھا، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے چیف منسٹر صاحبہ کے لیے وہ یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اندر ایک بہت سیزنڈ اور ایک بہت ابھرتی ہوئی بڑی لیڈر دیکھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جو پاکستان کے چند بڑے لیڈرز میں سے شمار ہوں گی، یہ ان کے الفاظ ہیں کوٹ اینڈ کوٹ جو میں لکھ کے بھی لائی تھی، یہ انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ کہے۔ چیف منسٹر صاحبہ نے سب سے پہلے جو ایگریکلچر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک ہمیشہ ایگریکلچر کے اوپر ایک فوکس رہتا ہے، اور وہ پنجاب کا ایگریکلچر جو ہے وہ ماڈرن طریقوں پر وہ اس کو آرگنائز کرنا چاہتی ہیں، جس میں میکنائزیشن بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں ان کے پاس بھی وہی ماڈرن ایکوپمنٹ ہونا چاہیے، ہمارے کسانوں کے پاس بھی وہ تمام آلات ہونے چاہیے جو دنیا استعمال کر رہی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو ایک زرعی آلات بنانے والی کمپنی تھی AI فورس تھی، اس کو انہوں نے جو ہے وہ دورہ کیا، اور وہ دنیا کی چند ان بڑی کمپنیز میں سے ہے جو پوری دنیا کے اندر زرعی آلات کو جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ تو خیر مطلب ٹیکنالوجی میں جس جگہ پر چلے گئے ہیں، ان کے تو ٹریکٹرز بھی اب روبوٹس ہیں، وہ بغیر کسی ہیومن ریسورس کے جو ٹریکٹرز ہیں وہ بنا چکے ہیں، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ٹریکٹرز بنانے کے حوالے سے اور مختلف اکوپمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو دعوت دی کہ وہ پنجاب میں اپنا پلانٹ اسٹیبلش کریں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جہاں پر بھی وہ جنکو کے پاس گئی ہیں، یا وہ AI فورس کے پاس گئی ہیں، یا وہ باقی کمپنیز کو بھی جو انہوں نے دعوت دی ہے، انہوں نے سب سے کہا کہ آپ اپنے پلانٹس جو ہے وہ لگائیں پنجاب کے اندر، اور پلانٹس لگانے سے یقیناً ہماری جو ورک فورس ہے اس کو امپلائمنٹ بھی ملے گی، پاکستان کے اندر انڈسٹری بھی لگے گی، اور ان آفرز کے لیے انہوں نے جو ہے وہ 1 ونڈو آپریشن کی جو ہے وہ ان کو یقین دہانی بھی کرائی تمام کمپنیز کو، اور یہ جو AI فورس ہے یہ بھی انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ لاہور آئے گا، اور لاہور آ کر جو ہے وہ اس کی موڈیلٹیز کو طے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مینوفیکچرنگ پلانٹ جو ہے وہ خود یہ کمپنی لگائے گی پنجاب کے اندر، اور اس کے بارے میں جو MOU ہے اس کے اوپر سائن کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ سبجیکٹ ان کا ہمیشہ سے چیف منسٹر صاحبہ کا ہیلتھ رہا ہے، اور کینسر کے حوالے سے ان کی ایک یہ بھی آپ کو معلوم ہے چونکہ ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں ان کا انتقال بھی کینسر سے ہوا تھا، تو کینسر کا ایک مرض ان کو بہت ان کے دل کے قریب ہے، جو وہ چاہتی ہیں، اسی لیے آپ کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہے جو 1000 بیڈ کا پاکستان کا پہلا اسٹیٹ آف دا آرٹ پبلک ہاسپٹل ہوگا، اس ہاسپٹل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو کینسر کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس کے اوپر جو ہے ہائیجیا میڈیکل ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہم نے جو ہے انہوں نے کینسر کے علاج کے حوالے سے خاص طور پر جو وہاں پر اب استعمال ہو رہی ہے ٹیکنالوجی، جس میں کیمو تھراپی آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کا ایک بہت گئے تھے۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے اس پہ 27 سے 29 جو ہے وہ میٹرو لائنز بڑے شہروں میں چائنا کے جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو دعوت دی کہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں اور اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو الیکٹرک ہماری وہیکلز ہیں جس کے اندر کچھ 700 کے قریب ہمیں بسیں خریدنی ہیں چائنا سے، اس کے اندر سے پہلا فلیٹ انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ تک کچھ دنوں میں انشاءاللہ پہلا فلیٹ جو گرین بسز کا ہے
الیکٹرک بسز کا وہ لاہور پہنچنے والا ہے، جس کا انوگریشن وہ خود کریں گی، اور باقی بھی جو وہیکلز ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی بہت سارا ریفارم ہوگا۔ اس کے بعد یہ بھی جو ہے وہ ماحولیات ایک اہم شعبہ ہے، اسموگ کے ساتھ چائنا جو ہے اس نے 5 سال کے اندر اندر اپنے اسموگ کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا۔ ان کے پاس ایک سکسیس سٹوری ہے اس حوالے سے، جس کو بڑی ڈیٹیل سے 2-3 میٹنگز اس کے اوپر ماحولیات کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے کی، اور جو ان کا میٹیگیشن پلان ہے وہ ہم نے اسٹڈی کیا، اور جو یہاں پر پنجاب میں جو ہے وہ سینئر منسٹر صاحبہ نے جو میٹیگیشن پلان اسموگ کا بنایا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا۔ تو سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ چائنا کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب از آن ٹریک، جو میٹیگیشن پلان ان کا ہے تقریباً اس سے ملتا جلتا میٹیگیشن پلان ہمارا ہے، اور ہم تمام صحیح اقدامات کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کچھ لانگ ٹرم اقدامات ہیں جس کے اندر انڈسٹری کا باہر شفٹ ہونا ہے، ٹرانسپورٹ ساری جو ہے اس کو الیکٹرک پہ شفٹ کرنا ہے۔ یہ ایک 5 سال کا پلان ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جن کو ایک بڑا نام ہے سولر کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور اب تو ان کی ٹیکنالوجی پہ بالکل اس سائز کا جو ہے وہ سولر انہوں نے بنا لیا ہوا ہے، اور اب وہ پوری چھتوں کے اوپر جو ہے وہ سولر بچھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سو جن کو بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اب پنجاب میں خود پلانٹ لگانے کی دعوت دی ہے کہ وہ آئیں پنجاب میں پلانٹ لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا سولر پروگرام جو ہے وہ چونکہ آلریڈی وہ جو ہے وہ اناؤنس کر کے گئی تھی، سو اس کے اوپر بھی ایک ورکنگ گروپ بنا دیا گیا ہے، اور جن کو کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سولر کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ 2 انویسٹمنٹ کانفرنسز جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ نے ہیڈ کی ہیں۔ پہلی جو کانفرنس ہے اس میں 60 سے زائد جو ہے وہ کمپنیز نے شرکت کی، جس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسپورٹ کی، ماحولیات کی، جو صحت کے حوالے سے تمام تر جو ہے وہ جتنے شعبہ جات ہو سکتے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اسکول میں انہوں نے وزٹ کیا، اور جو اے آئی بچوں کو 12 سے 15 سال کے بچوں کو وہ اے آئی کا پورا سلیبس علیحدہ سے اسکول ہے جو وہ پڑھا رہے ہیں، اور اے آئی کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو میٹنگز کی اس کے اوپر انہوں نے دعوت دی کمپنیز کو کہ وہ اے آئی ہو یا جو باقی جو بچوں کو تعلیم کے اندر ہم ایڈوانس سٹیج پہ لے جا سکتے ہیں وہ کی جائے۔ جو انویسٹمنٹ کانفرنسز ہیں اس میں جو 60 سے زیادہ کمپنیز ہیں انہوں نے بہت ان کا رسپانس بہت اچھا تھا، اور صرف ظاہر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں، جو چائنیز کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ سیریس پنجاب میں لیا جاتا ہے، اس کے ایس او پیز ڈیولپ ہیں، اور الحمدللہ ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا وعدہ کا کیا ہے جو ہم کریں گے۔ سو وہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے چند جو ہے وہ معاملات تھے، اب وہ جو اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے۔ اب دوسرا جو ہے گوبھی پارٹنرز جو ہیں ایک بڑا گروپ ہے جس کی ایک کانفرنس ہوئی، جس میں ان کے تمام پارٹنرز ہمارے سے یہاں پاکستان سے فاطمہ گروپ ہے میرا خیال ہے وہ بھی ان کا پارٹنر ہے، اس کے اوپر $50 کروڑ کا آلریڈی فنڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے اس دن، جس کی جو ہے وہ تقریب ہوئی، جس کے اوپر یہ $50 کروڑ کے فنڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر مختلف پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے۔ تو یہ چند اس کے علاوہ بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن یہ چند ایک جسٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ سو یہ جو دورہ ہے اس لحاظ سے بھی بہت کامیاب تھا کہ چیف منسٹر صاحبہ کو ایک جو ناقابل یقین اور ایک ایکسٹرا آرڈنری انپریسیڈنٹڈ جو رسپانس اور جو پروٹوکول جو ایک امپورٹنس ملی ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، وہ پرائیویٹ کمپنیز کی طرف سے ہو، وہ پاکستان کے لیے، پنجاب کی عوام کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں۔ اس کے اندر جن بھی کمپنیز کے ساتھ وہ گفتگو کر کے آئی ہیں، وہ یہ جو ہے وہ بات ختم نہیں ہو گئی، بات شروع ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ تمام کمپنیز کو آپ پنجاب میں آ کر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، ان کے پلانٹس بھی یہاں لگیں گے، اور پنجاب جو ہے ایک پروگریسو پنجاب۔ اور ہاں امپورٹنٹ چیز میں بھول گئی، جو ہم ہوائے کے دفتر میں جو دورہ کیا چیف منسٹر صاحبہ میں، اس میں جو وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت، وہ لاہور کو سیف سٹی جو ہے بنا کے گئے تھے، اور وہاں پر چیف منسٹر صاحبہ نے لاہور کو جو ہے جدید ترین سمارٹ سٹی جو ہے وہ بنانے کا وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ طے کیا ہے۔
اب جو خالی صرف سیف سٹی نہیں، ایک سمارٹ جدید سٹی ہوگا لاہور، جس کے اندر جو انہوں نے میکنزم جو دکھایا چیف منسٹر صاحبہ کو، کنسٹرکشن کہاں کہاں ہو رہی ہے اس سے لے کر کہاں پر جو ہے وہ کوڑے کے اگر پرابلمز ہیں وہاں سے لے کر کہاں ٹریفک کے پرابلمز ہیں وہاں سے لے کر کہاں کرائم کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ تمام تر ایک جدید ترین اسمارٹ سٹی جو ہے وہ لاہور انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور چارجنگ سٹیشنز جو امپورٹنٹ ہوتا ہے، الیکٹرک ہماری جو کاریں ہیں یا الیکٹرک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر چارجنگ سسٹم ہے، تو وہ تمام تر جو چارجنگ سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ پنجاب میں جلد از جلد جو ہے ودن فیو منتھس آپ انسٹال ہوتا ہوا انشاءاللہ آپ کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر وہ چارجنگ سٹیشنز بھی نظر آئیں گے. اسکولوں کالجوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ بائکس دی گئی ہیں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے الیکٹرک، ان کے لیے بھی جو ہے وہ چارجنگ سٹیشنز جو ہیں وہ اب بنائے جائیں گے. جو ہماری بسیں گرین بسیں آ رہی ہیں ان کے لیے چارجنگ سٹیشن جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. تو الحمدللہ بہت کچھ ہے چیف منسٹر صاحبہ کے اس دورے میں بتانے کے لیے، اور میرے لیے ایز ان کی ٹیم ممبر میرے لیے بہت خوشی کی بات یہ ہے، بہت اطمینان کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو پاکستان پنجاب کو ایک جدید ایک سیف اور ایک پروگریسو صوبہ بنانے کا جو عہد کیا ہے، الحمدللہ اس کی طرف بہت تیزی سے جو ہے وہ کام جاری ہے. میڈم یہ تو بڑا کچھ شائن دورہ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو اگر ہم اپنی یونیورسٹیز دیکھیں، انجینئرنگ یونیورسٹی دیکھیں، میڈیکل یونیورسٹی دیکھیں، یہاں پہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چائنا کی یونیورسٹیز میں چائنا کے اس طرح کے شعبوں میں؟ بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے جو بھول گئی تھی میں نے یاد کرا دیا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں پر جو ہے وہ ان گورنمنٹ سے بات کی کہ جو پاکستانی بچے ہیں جتنے اسٹوڈنٹس کو وہ وہاں پر ایڈمیشن دیتے ہیں اس کو کم از کم ٹرپل کر دیا جائے. اگر 1000 بچہ اس وقت چائنا کے میڈیکل کالجز میں یا باقی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو کم از کم 3000 ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ اس کے اندر چائنا کے اندر جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھیں گے. یہ میں بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا. میڈم یہ بتائیے گا کل پنجاب کے عوام میں تنخواہوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، وہ کس تناسب کے ذریعے کیا گیا، اور دوسرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آپ جو ٹیم وہاں پہ گئی ہے کچھ چائنیز وغیرہ بھی سیکھی ہے یا نہیں؟ چائنیز بہت مشکل ہے جی، فرینکلی سیکھنا اتنا آسان چند دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن چائنیز ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ مہمان نوازی کسے کہتے ہیں، ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ عزت دینا کسے کہتے ہیں، ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا کام کرنا چاہتا ہے، اگر سامنے والے کے اندر ول ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے تو اس کا ہاتھ کیسے پکڑا جاتا ہے، یہ ہم نے ضرور سیکھا ہے. اور جہاں تک تنخواہوں کے حساب سے آپ نے بات کی ہے، یہ تمام تنخواہیں آپ دیکھ رہے ہیں وداؤٹ ٹیکسز. میرے بھائی ذرا اس کی کیلکولیشن نکال لیں کہ یہ جو تنخواہیں آپ کو بتائی گئی ہیں نا، کم از کم وزراء کی تنخواہ میں مجھے پتا چلا ہے کہ 3.5 لاکھ روپے تو پہلے ٹیکس دینا ہے جی، اس کے بعد جو باقی بچے گا. دیکھیے 2019 میں غالباً ایم پی ایس کی تنخواہ بڑھی تھی، منسٹرز کی تنخواہ تو اس وقت بھی نہیں بڑھی تھی. سو یہ تنخواہیں بڑھانا، یہ اگر کوئی بہت، دیکھیے اس وقت انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان ٹریک پہ آ رہا ہے، اگر فساد تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول میں ہو جائے پاکستان اور بھی تیزی سے ترقی کرے گا. کل شرح سود کے اندر 2% اور کمی ہوئی ہے، تو یہ اس کے تمام یقیناً ثمرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. 2 طریقے ہیں، یا تو پھر آپ جو 1,90,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے اگر جی سکتے ہیں تو بتا دیں، اور اگر میں جتنا ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے تو ہمیں ایک ریزنیبل تنخواہ اگر ہمارے پاس ہو تو اس میں برائی نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں سمیت چیف منسٹر پنجاب کے جو تنخواہ نہیں لیتی ہیں، تو برائے مہربانی یہ پوری خبر کو ذرا دھیان سے اگر دیکھ لیں. بہت سارے لوگ ہیں جو تنخواہیں نہیں لیتے ہیں. لیکن جی میڈم یہ بتائیے گا، آپ کا دورہ چائنا بہت اچھا رہا، لیکن ایک چیز اس میں دیکھنے میں آئی، آپ نے صحت پہ معاہدے کیے، آپ نے جو ہے وہ صنعت و تجارت کے حوالے سے معاہدے کیے، لیکن نہ وزیر صحت آپ کے ساتھ تھے نہ وزیر صنعت و تجارت آپ کے ساتھ. نہیں، وزیر صنعت و تجارت وہاں تھے، وہ ان کی چونکہ علیحدہ سے میٹنگز پلان تھیں آلریڈی، وہ ہماری انویسٹمنٹ کانفرنس کا بھی حصہ تھے. اور صحت کے حوالے سے بھی جو دیکھیے وہ ایک پھر میاں صاحب اگر ہم 15 20 25 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے جاتے
تو کہہ رہا تھا ہاں 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 دیکھیں نا جی کتنا بڑا ڈیلیگیشن لے گئے. تو یقیناً چیف منسٹر صاحبہ کے لیے ایک مشکل تھا کہ ان کو کم سے کم لوگوں کے ساتھ 10 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے کے گئی تھی. تو یہ اس لیے ہر ایک کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا, لیکن چیف منسٹر جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتی ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کو وہ ڈائریکٹلی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ چائنا کا اور سی ایم صاحبہ کا جو دورہ ہے ماشاءاللہ جس آپ بتا رہے ہیں کہ بہت کامیاب ہوا, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اس بات پہ بحیثیت پاکستانی شکریہ. یہ جو میگا پروجیکٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو ہوں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشائن بات ہے. سوال میرا یہ ہے میڈم کہ جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر بین کیا ہوا ہے, اور جن لوگوں کی جن ملازمین کی رسائی ہے ایم پی اے یا ایم این ایز کے اوپر تو وہ سی ایم ہاؤس ایک لسٹ آتی ہے ان کی, اس کے برعکس وہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو بھی رہی ہے. تو بہت سے ہزاروں کی تعداد جو زیر التوا ہے ان کی اپلیکیشن لسٹیں نہیں ہوتا. اس کے بارے میں بتائیے. جی لسٹیں نہیں ہوتی. یہ بات یہ ہے کہ چونکہ پابندی ہے تو صرف چیف منسٹر آفس ہی انٹائٹلڈ ہے کہ وہ اس پابندی کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کر سکے. ان کے پاس یہ اختیار ہے چیف منسٹر آفس کے پاس کہ وہ ریلیکسیشن آف بین ہم بھی مانگتے ہیں. میں نے بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشن آف بین مانگا ہے تو اس کی اجازت چیف منسٹر آفس دیتا ہے. لیکن اس کے اوپر ایک میکینزم ڈیولپ کر دیا گیا ہے, ایک کمیٹی بنی ہے جو ان ٹرانسفر پوسٹنگس کو جو ہے وہ دیکھے گی, اور کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کسی ایم پی اے ایم این اے کے کہنے پہ نہیں ہو رہی. یہ ذرا ایم پی ایم این اے کے دکھ تو سنے جا کے. کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے آج اس میں نہ رہ لیں اتنی اچھی اچھی باتوں میں یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مت لائیں گے. آپ کی مہربانی خام خواہ نحوست آ جائے گی. یہ بتائیے نا کہ دورہ بڑا معاملہ بھی رہا, آپ نے بسوں کے حوالے سے بھی بات کی. دسمبر میں آپ کہہ رہی ہیں کہ بسیں آ رہی ہیں ایکو فرینڈلی جو الیکٹرک بسیں ہیں, تو وہ صرف 27 بسیں آ رہی ہیں اور لاہور کو اس وقت 1200 بسوں کی ضرورت ہے. اس کے آگے بھی آپ نے میری پوری بات ہی نہیں سنی نا. پھر میں نے 700 بسوں کی بات کی ہے کہ ہمارا آرڈر 700 بسوں کا ہے. اب اس کو مختلف مرحلوں میں آنا ہے. یہ مینوفیکچرنگ کر کے وہاں سے لانا مطلب ڈفرینٹ ہے. اسی لیے چیف منسٹر صاحبہ نے یہ ان کو کہا ہے کہ وہ یہاں پر ایک پلانٹ لگائیں تاکہ یہیں پہ مینوفیکچرنگ ہو اور تیزی سے مینوفیکچرنگ میں مل سکے. تو پہلا فلیٹ میں نے گزارش یہی کی کہ پہلا فلیٹ پہنچ رہا ہے اور جنوری میں اگلا فلیٹ آئے گا. اس طرح سے مہینوں کے حساب سے یہ فلیٹس پہنچیں گے. 700 بسوں کا فلیٹ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پنجاب 700 آپ بسیں تو لاہور کے لیے نہیں ہو سکتی. 1200 بسوں کی ضرورت ہے, یہاں پہ صرف 27 چلیں گی, باقی تو دوسرے شہروں کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ تو معلوم نہیں ہوگا نا بھائی صاحب. ایسا نہیں ہے. لاہور میٹروپولیٹن ہے, جو بڑے شہر ہیں ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے, اور یہ پوری بسوں کا ایک فلیٹس کا ہم نے ایک میکنزم بنایا ہے. 200 کے قریب جو ہے بڑے شہروں کو بسیں جو ہے وہ جائیں گی. یہ بتائیے گا کہ مانی پی ٹی آئی کی تو بات نہیں کرتے لیکن کے پی کے 2-3 دفعہ چڑھائی کرتے, وہ بھی ایک ہی نوسط ہے, وہ بھی دوسری بات ہے. لیکن اب وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور غیر مشروط مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, تو سیاسی طور پر مذاکرات تو ہونے چاہیے. کس سے کریں مذاکرات؟ وہ دیکھیے نا, پہلے تو انہوں نے ہم سے تو بات کرنی نہیں تھی, لیکن اب وہ مذاکرات پہ آ گئے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں, کبھی نہیں کر رہے, کبھی ان کو جھاڑ پڑتی ہے. اور مذاکرات کمیٹی کے پلے کیا ہے جب ان کے اپنے چیئرمین نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ باہر گڈی گڈی کھیل رہے ہیں, میں اندر جو ہے وہ رو رہا ہوں. تو یہ مذاکراتی کمیٹی کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. کسی سے کیا بات کریں. سوال لے لیں کہ کچھ سال پہلے ایک اسکینڈل آیا تھا, بے شک ہماری چین سے بڑی گہری دوستی ہے, لیکن چینی باشندوں نے پنجاب کی اور پاکستان کی خواتین سے شادی کی اور مبینہ طور پر ان سے چین لے جا کر ان کے اعداد جو ہے وہ فروخت کیے گئے. تو کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز جو خواتین سے بات کرتی ہیں, انہوں نے یہ مدعا جو ہے کسی, دیکھیے بہت سارے ہر جگہ پر ایک پوری قوم کو, آپ ملک کو نہیں کہہ سکتے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمارے پاکستانی بھی چائنا جا کے بہت بہت کچھ کر رہے ہیں بھائی, تو بس میرا خیال ہے رہ نہیں دے. ٹویٹ کر کے بھی بتایا تھا کہ جو ہے اللہ کا کرم یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ تصویریں کھنچا کے خوش ہوتے تھے, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے دورے کے دوران وہ انٹرپریٹرز تھے. وہ ڈائریکٹر جنرل کے لوگ جو لیول کے لوگ جو ہیں وہ انٹرپریٹر کے طور پہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے دورے میں جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. اور یہ بھی چائنا کی جن لوگوں کو معلوم ہوگا, اول تو جاہلوں کی بستی ہے, کسی کو نہ انہوں نے چیک کرنا ہے نہ ان کو جو ہے فیکٹس کا معلوم ہوتا ہے, بس وہ شروع ہو جاتے ہیں ایک پروپیگنڈا چلانے کے لیے. چائنا کا اگر آپ نظام حکومت دیکھیں تو اس نظام حکومت کے اندر جو پارٹی ہے, خاص طور پہ جو سی پی سی رولنگ پارٹی ہے, وہ ڈومینیٹ کرتی ہے اور وہ پارٹی کے طور کے اوپر اپنے نظام حکومت چلاتے ہیں. ان کا نظام حکومت پارٹی کے تھرو چلتا ہے, اور یہی یقیناً وہ انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ہمارے لیے بھی کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کا دورہ بے شک سرکاری تھا,
لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی کو انہوں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا. انہوں نے ہمارا استقبال مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی کے کیا, اور الحمدللہ حکومت بھی کس کی ہے, مسلم لیگ نون کی. سو اس لیے اس کو بھی ایک جو ہے وہ بنایا گیا کہ جی وہ دیکھیں نا, یہ تو پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن ہے, اور ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ چائنا کا جو سسٹم ہے گورننس کا, یا جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے, اس کے اندر پارٹی ہی حکومت چلاتی ہے. اور اسی کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر مسلم لیگ نون کے طور کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو وائس چیئر پرسن جو وہ چیف آرگنائزر ہے پارٹی کی وہ بھی, اور جو نائب صدر ہے پارٹی کی, اس کے